آج جمعہ مبارک میں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، ان کا ذکر خیر ہوگا، کیونکہ یہ پورا سال صحابی کی سیرت اور اس سے ملنے والے اسباق، یہ ہمارا سبق ہر جمعے ہوتا ہے۔ خالی ہم سیرت کو نہیں بیان کرتے، بلکہ اس میں سے جو سبق ملتا ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کئی سارے موضوعات وہ الحمدللہ ایک بیان کے اندر شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج یہ عظیم الشان صحابی ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا، اس کو آپ بیان میں سن سکیں گے، حضرت طفیل بن عمر دوسی۔ اور ایک اور آپ کی معلومات کے لیے کہ حدیث کا بہت بڑا مجموعہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے پہنچا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ حضرت طفیل بن عمر کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ تو یہ وہ بڑے صحابی ہیں۔ اب یہ ایک طرح کا افسوس ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر ہماری محافل میں، مجالس میں، جمعوں میں نہیں ہو پاتا، اور ہماری قوم کو ان کے ناموں سے بھی واقفیت نہیں ہوتی، حالانکہ اصل ہمارے اسلام کے ہیرو یہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں ہی اسلام کے لیے وقف ہو گئیں، اور اسلام کے لیے انہوں نے اتنی قربانی دی، اتنی قربانی دی، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ ایک عام انسان ہو کر اتنی بڑی قربانی کیسے کوئی دے سکتا ہے۔ وہ چیزیں ان کی سیرت میں ملتی۔ یہ دوس قبیلے کے فرد ہیں، اور یہ قبیلہ یمن میں بستا تھا، یعنی یمن کا ایک پنڈ کہہ لیں، ایک دیہات کہہ لیں، وہاں سے آپ کا تعلق تھا، اور بہت بڑے شاعر تھے۔ اور دوسرا، کلام کے اندر جو خوبی ہوتی ہے یا خامی ہوتی ہے کلام کرنے میں، عرب والے جو عقل مند ہوتے تھے وہ کلام کی خوبصورتی اور برائی سے واقف ہوتے تھے کہ یہ اچھی بات کر رہا ہے، یہ بری بات کر رہا ہے، اس کی بات فصاحت و بلاغت کے مطابق ہے اور اس کی بات فصاحت و بلاغت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ فن تھا جو یہ عرب کے لوگ جانتے تھے، اور ان میں سے حضرت طفیل بن عمر دوسی بھی تھے۔ تاجر تھے، بزنس مین تھے، کاروبار کرتے تھے، اور اپنے قبیلے کے رئیس تھے، اپنے قبیلے کے رئیس تھے، سردار تھے۔ یہ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے۔ ان دنوں میں حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرما چکے تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگوں کو بت پرستی، شرک، یہ سب سے بڑی لعنت تھی اس وقت جس میں لوگ مبتلا تھے، اس سے پیچھے ہٹا رہے تھے کہ اللہ کو ایک مانو، یہ بت نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اللہ مالک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دعوت تھی حضور پاک کی مکہ میں، جس وجہ سے مکہ کے جو سردار تھے آپ کے دشمن بن چکے تھے۔ اب مکہ کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت چل رہی تھی، جھگڑے ہو رہے تھے، لڑائیاں ہو رہی تھیں، نجی لڑائی جس کو کہتے ہیں، کہ حضور پاک کو برے لفظ کہنا، پتھر پھینکنا، جہاں نبی پاک چلے جائیں وہاں لوگوں کو بھگا دینا، یہ کشمکش میں مکہ کے لوگ چل رہے تھے۔ خوش نصیب تھے جو حضور کے پیچھے پیچھے تھے، نبی پاک کو مان رہے تھے، حضور کے جو ہے نا مبارک قدم سے لگی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا رہے تھے، اور کئی لوگ تھے جو حضور پاک کی دشمنی مول لی ہوئی تھی اور لوگوں کو بھگا دیتے تھے کہ ان کی بات نہیں سننا۔ اب اسی صورت میں، اس کیفیت میں، اب عالم تصور میں آپ ذرا محسوس کریں، مکہ پاک جنہوں نے دیکھا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہاں کی چیزیں دماغ میں ہوں گی۔ اب ایسی صورتحال میں کاروبار کی غرض سے حضرت طفیل بن عمر دوسی آپ مکہ پاک پہنچ جاتے ہیں۔ مکہ پہنچتے ہیں تو وہاں وہ سارا منظر کہ ایک نیا مذہب، ایک دین اسلام کی دعوت کا سلسلہ، اور پھر مخالفت، یہ سارا سنیریو ان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ اچھا، چونکہ یہ سردار تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے، تو سردار کی محفل میں جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب مکہ کے جتنے سردار تھے
انہوں نے حضرت طفیل کو گھیر لیا، بٹھا لیا، کہا کہ میاں ایک معلومات آپ کو دیتے ہیں، اور اگر تم نے ہماری بات مان لی تو تم فائدے میں رہ جاؤ گے، اور ہماری بات اگر نہیں مانی تو پھر تم جانو تمہارا کام جانے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں حضرت طفیل نے کہا بھی معاملہ کیا ہے جس سے تم اتنا ڈرا رہے ہو؟ کہا میاں معاملہ ہی بہت بڑا ہے جس سے تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ ہمارے مکہ شہر میں ہمارا ہی رشتہ دار حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور یہ جو بت وغیرہ ہیں ان کو نہ مانو، اللہ کو مانو جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اس کا موقف ہے، جو بھی معاملہ ہے، لیکن تم اتنا ڈرا کیوں رہے ہو؟ ڈرا رہے تھے نا کہ قریب نہ جانا، قریب نہ جانا۔ کہا بھی ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے، اس کے لیے اتنا ذرا ڈر کی کیا بات ہے؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو اور مجھے کیوں ڈرا رہے ہو؟ کہا کہ میاں ہم تو ڈر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمارے دل کو پتہ ہے کہ ہم کیوں ڈر رہے ہیں، اور تمہیں اس لیے ڈرا رہے ہیں کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، اور ان کی گفتگو میں اتنا اثر ہے، جب وہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو جن کانوں تک ان کے الفاظ پہنچتے ہیں تو وہ پھر تاثیر کا تیر بن کر دل میں ایسے لگتے ہیں کہ پھر بندہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے اگر کوئی ان کی بات مان لے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ ان کو پھر مانتا نہیں ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، بہن ہو، بھائی ہو، تو وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر نہیں چھوڑتا تو محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑتا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اب اس بات سے آپ بھی ڈرے، حضرت طفیل بن عمر کی، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، میں اگر ان کی بات سن لوں گا ان کا ہو جاؤں گا، میرے تو ماں باپ، بہن، بھائی، بیوی، وہ سارے جو ہے نا وہ بت پرست ہیں، تو میں بھی پھر ان کے راستے پہ چلوں گا تو مجھے بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ساری بات کہتے ہیں، مجھے بھی ڈر لگ گیا کہ بھئی اگر ان کا یہ ان کے شہر والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے جملے جن کے کانوں تک آ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں ڈر کے میں نے جو روئی تھی وہ اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لی، بھر لی، کان بھر لیے کہ بھئی ہو سکتا ہے راہ چلتے ہوئے کہیں ان کی بات نہ کان میں آ جائے تو مسئلہ میرا جو ہے نا وہ پھر اور ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال لی، اور اچانک ایسا ہوا کہ رات کے وقت میں نے کہا میں طواف کر لوں۔ کعبے کا طواف وہ کافر بھی کرتے تھے، لیکن ان کا انداز غلط تھا۔ انہوں نے کعبے کی دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے دیو ہیکل بت جو تھے وہ نصب کر رکھے تھے، اور وہ ان بتوں کا طواف کرتے تھے، اور پھر بعض کافر کپڑے اتار کے بھی طواف کیا کرتے تھے، ان کا کافروں کا طواف الگ تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت طواف کرنے چلا گیا حرم میں۔ جب طواف کرنے گیا تو طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ، وہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور پاک کہہ رہے ہیں کہ میں نے طواف روک دیا، یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے طواف روک دیا اور دور کھڑا ہو گیا۔ اللہ، ان کی قسمت پہ قربان کے حضور کو نماز پڑھتے انہوں نے دیکھا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دور سے دیکھا ان کا قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، تو بار بار اس کیفیت میں ان کا جانا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، کہہ رہے ہیں یہ میرے دل کو بھا گیا کہ یار یہ بڑی زبردست عبادت کا انداز ہے، یہ بہت پیارا طریقہ ہے نماز۔ دیکھو نماز کی تعریف کر رہے ہیں، اس وقت حالت کفر میں ہے، اور حالت کفر میں ہونے کے باوجود حضرت طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کی نماز پسند آئی، سجدہ کرنا پسند آیا۔ تو پتہ چلا نماز کے اندر اللہ نے سارا فیض اکٹھا کر دیا ہے، فرشتوں کی عبادت کا، جنات کی عبادت کا، انبیاء کی عبادت کا فیض سارا کا سارا جو ہے وہ میرے دوستو نماز میں اللہ نے رکھا ہے۔
لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم نماز سے کوتاہی کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی پکی نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں نماز کسی کو معاف نہیں، سید ہے، مولوی ہے، مفتی ہے، پیر ہے، فقیر ہے، نماز معاف نہیں ہے. نماز ساروں کے اوپر یکساں فرض کی گئی ہے. ٹھیک ہے، فرض تو مانے نا بندہ، یہ پہلا سٹیپ ہے. اب چھوٹ گئی ہے تو پھر سمجھے گا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، گناہ ہوا ہے تو معافی مانگے گا، ساتھ میں قضا کرے گا، اللہ معاف کر دے گا. خطرناک وائرس یہ ہے کہ نماز کو اہمیت ہی نہ دینا. تو نماز میرے دوستو ہر طرح کی برکت، خیر، رحمت اور اللہ تعالی کے دربار کا قرب وہ نماز میں رکھ دیا گیا ہے. اب کئی لوگ کہتے ہیں یار سانوں کی لگے نماز نال ساڑیاں تو پکیاں پکیاں نیتیاں ہوئی ہیں، اسی تو وضو ہی کدے نہیں کیتا جیڑا ٹوٹے ہی نہ، تے اسی تو نماز ہی کدے نہیں پڑھی جیڑی قضا ہی نہ ہوئے. یقین جانو انہوں مرغا بنا کے چھتر مارنے چاہیے. نماز یہی ہے جو حضور نے بتائی ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ قرآن میں. یہ ایک گمراہ گروہ شروع ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز کی ضرورت ہی کیا ہے، اسی تو دل دی پڑھنے ہیں، دل نہ ساڈا قضا کردا ہے تے نہ. اچھا پھر ایک گروہ نکلا ہے جماعت نال نہیں پڑھتے، وہ آندے جی جیڑے مولوی دی دل حاضر ہوئے گا عرش کول، عرش کول اوندا دل حاضر ہوئے گا، اسی اون دے پیچھے نماز پڑھاں گے. سبحان اللہ، تیرا دل کتیاں پیچھے پھردا ہے تے تو آنے مولوی دا دل عرش چلے ہو ہیں. اور پھر جس کا دل حاضر ہوتا ہے تو اس کو تو مولوی کے دل سے فکر ہی نہیں ہے. یعنی اس نے پھر مولوی کا دل تھوڑی دیکھنا ہے، جس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے. تو جس کا دل مولوی کی طرف ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف تو نہیں ہے. جو مولوی کا دل چیک کر رہا ہے اور خود کو بڑا بابا سمجھتا ہے، تو جو بابا بن جائے تو وہ کسی کے دل کے اندر نہیں جھانکتا، وہ اپنے دل میں جھانکتا ہے، اس کا دل اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو لہذا دیکھیں جو یہاں نماز پڑھا رہا ہے، ہمیں اللہ نے نہیں کہا کہ اس کے دل کو دیکھو. سمجھ میں آئی؟ اللہ نے ہمیں کسی کی ٹو میں رہنے کا حکم نہیں دیا. اللہ نے ہمیں کہا کہ تم میری نماز پڑھو. نماز دیکھو آپ پڑھو گے، میرا تیرا دل صاف ہو جائے تو سمجھ لو ایک بندے نے بھی اپنا دل صاف کر لیا. جیسے ہم 2-3 ہزار لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب میرا دل اگر حاضر نہیں بھی ہے، آپ کے 2-3 ہزار میں سے ایک بندے کا بھی دل حاضر ہو، اس ایک بندے کے ذریعے میری بھی بخشش ہو جائے گی، آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو مطلب جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بندہ بھی ہمارے آس پڑوس پیچھے آخری صف میں اکٹھے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی. ان میں کوئی ایک ولی بھی تو ہو سکتا ہے نا. جیسے میں جماعت کرا رہا ہوں، اگر میرا دل مقام ولایت پر نہیں ہے، آپ میں سے کسی کا ہے، تو اس کے ذریعے میری بھی بخشش ہو جائے گی، آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی. تو جماعت میں نماز پڑھیں. اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جناب امام کا دل حاضر نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھتے رہیں، آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا دل بھی حاضر ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ وہ چیزیں، نماز پڑھنا اور جماعت سے پڑھنا، یہ انسان کو نور علی نور کر دیتا ہے، روشنی عطا کر دیتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں نماز نہ چھوڑیں اور کسی کے اوپر اٹیک نہ کریں. اور نماز کے معاملہ میں اگر وسوسہ آئے کہ اس کی کیا ضرورت ہے تو اس وسوسے کو دور کریں، کیونکہ نماز نبیوں کی سنت ہے، ہم پر فرض ہے، حضور پر فرض ہوئی ہے. تو وہ نماز اب قیامت تک کسی کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جو بالغ ہو جاتا ہے اور جو ہوش میں ہوتا ہے. اب حضرت طفیل بن عمر دوسی جو ہیں، حضور پاک کی نماز دیکھ رہے ہیں. اب جیسے ہی رات کا وقت تھا اور حضور پاک جب رات کی نماز پڑھتے تھے، نفل بھی ہوتے تو اونچا قرآن پڑھتے تھے. اب حضور پاک کا جب قرآن اب کانوں میں روئی تھی، اب وہ قرآن مجید فرقان حمید ہلکی ہلکی آواز جب پہنچی تو کہتے ہیں کہ وہ آواز کی لذت
مجھے میں کیونکہ شاعر بھی تھے اور کلام کا حسن بھی جانتے تھے، تو انہوں نے وہ روئی نکال دی. انہاں کہا بھی ایک باری سنتا لئیے پھر ویکھی جاسی کی ہونا ہو جائے. وہ بات تو ٹھیک ہے، ان کی جو بات سنتا ہے وہ ان کا ہی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا بھی روئی کٹ دئیے پھر اگے ویکھنے ہیں، پھر جیڑا ہونا ہے ہو جائے گا. کیا معاملہ ہے، ایک دفعہ سرور تو لے لئیے نا. تو جب حضور سے قرآن سنا، کہتے قرآن کانوں میں اتر رہا تھا اور دل حضور کا گرویدہ ہو رہا تھا، دیوانہ ہو رہا تھا، مستانہ ہو رہا تھا. کہ نبی پاک نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف چل پڑے. جب گھر کی طرف گئے تو حضرت طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میں بھی ہاتھ باندھ کے حضور کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. نبی پاک گھر میں داخل ہوئے، میں نے دستک دی، حضور پاک نے بلا لیا. کہاں سے آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور قبیلہ دوس سے ہوں، طفیل میرا نام ہے. پورے مکے نے کہا کہ آپ کی بات نہ سنو، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے آپ کی زبان سے کلام سن لیا ہے. اور چونکہ میں شاعر ہوں اور آپ کا کلام سنتے ہوئے میں نے اپنے آپ سے کہا اے طفیل تو شاعری کو جانتا ہے، تو شاعری کے رموز جانتا ہے، بتا کیا یہ شاعر کا کلام ہے؟ تو میرے دل نے کہا کہ نہیں، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. پھر میں نے اپنے آپ سے کہا تم فصاحت و بلاغت کو جانتے ہو، کیا یہ کسی عام شخص کا کلام ہے یا بلاغت کا نقص اس میں پایا جاتا ہے یا کسی طرح سے جملے کے جوڑ میں اور توڑ میں کوئی فرق ہے؟ کہا میرے دل نے کہا کہ نہیں، یہ بشری کلام ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کہا میں آپ سے ذرا اور سننے آیا ہوں، مجھے کوئی اور صورت سنائیں. تو پھر اللہ اکبر، حضور پاک جان رحمت نے سورہ اخلاص سنائے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمارے لیے تو یہ 2-3 آیتیں ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اس کی باریکیوں کو جانتے تھے. جیسے ہی سورہ اخلاص کو سنا، حضرت طفیل کہتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے. آپ نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جو اس وقت تک قرآن نازل ہوا تھا میں نے قرآن مجید وہ سارا جتنا نازل ہو چکا تھا یاد کیا، حضور سے مسئلے مسائل پوچھے، دین کی باتیں پوچھی. اور پھر جب جانے لگے نا، کہتے ہیں کہ حضور ہن میں یمن جا رہی ہوں، اپنے قبیلے والوں کے پاس آپ کے دین کی دعوت دوں گا، کوئی نشانی عطا کر دیجئے، میری پاس ایسی نشانی ہو کہ جس نشانی سے وہ پہچان جائیں کہ یہ جو دین کی بات کر رہا ہے وہ سچا دین ہے. اللہ ہمارے نبی کو اللہ نے کیا عزت اور کیا مقام عطا کیا. حضرت طفیل کہتے ہیں حضور پاک نے کہا اللہ میرے طفیل کو نشانی عطا کر. کہتے جیسے ہی حضور پاک نے یہ کہا میری آنکھوں کے درمیان اس جگہ سے نور کی کرنیں پھوٹنا شروع ہو گئی. کہہ رہے نور کی لائٹ نکلنا شروع ہو گئی. لائٹ مجھے نا پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے تھے، وہ کہتے یار ولیوں کو اتنی بڑی بڑی کرامتیں ملیں، کسی پروفیسر نے اس کا دماغ الٹ کر دیا تھا. صحابہ میں تو ہم نے نہیں کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہیں. میں نے کہا صحابہ کو تم نے پڑھا ہو تو تمہیں نظر آئے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. اب یہ دیکھیں دونوں آنکھوں کے درمیان سے لائٹ نور نکلنا شروع ہو گیا. اور پتہ کیا کہتے ہیں کہ حضور پاک نے یہ نشانی عطا کر دی. اب میں وہاں سے چلنے لگا. جب چلنے لگا اب ان کو پتا تھا کہ حضور کی عطا کردہ چیز عام نہیں ہو سکتی. کہتے